السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں، میں ہوں محمد ماجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ گزشتہ 20 سالوں سے ہی ترکیہ کی عوام طیب اردوان کو ہی اپنا حکمران کیوں چن رہی ہے؟ طیب اردوان ترکیہ کی عوام کے دلوں کے سلطان کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کمال کلیچ دروگلو طیب اردوان کی حکومت گرانے میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکا؟ ایک ہی شخص کو مسلسل 5ویں بار اقتدار کیوں سونپ دیا؟ ان تمام سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے سے پہلے ہم ترکیہ سلطنت کے پس منظر پر مختصر سی بات کریں گے اور پھر بتائیں گے کہ طیب اردوان دنیا میں اپنی مثال آپ کیسے بن گئے۔ سلطنت عثمانیہ کی فوج کے سابق کمانڈر مصطفیٰ کمال اتات ترک نے جمہوریہ ترکی کی بنیاد 1923 میں رکھی تھی اور اس میں سیکولر طرز حکومت کی شروعات ہوئی تھی، جو ایک روایتی طور پر قدامت پسند معاشرے میں کرنا مشکل تھا۔ اس کے بعد سے ملک کی فوج نے 4 مختلف حکومتوں کو گرایا جو ان کے نزدیک سیکولرزم کے نظریے کے لیے خطرہ تھی۔ کئی دہائیوں سے معاشرے کا قدامت پسند حصے کو اس بات کا احساس رہتا تھا کہ اس سے ریاست کی جانب سے جبر کا سامنا ہے۔ جب طیب اردوان جو خود 1999 میں اس لیے جیل گئے تھے کیونکہ انہوں نے سیکولر ریاست پر تنقید کی تھی، 2003 میں اقتدار میں آنے کے بعد سے یہ سخت گیر سیکولر طرز حکمرانی میں تبدیلی لائے۔ اس کے باعث انہیں معاشرے کے قدامت پسند حلقوں سے غیر مشروط حمایت حاصل ہو گئی۔ طیب اردوان 5ویں دفعہ 52.16 ووٹ لے کر ترکیہ سلطنت کے صدر منتخب ہوئے اور طیب اردوان کے حریف کمال کلیچ دروگلو کو 47.86% ووٹ ملے۔ ان کی جماعت اب گزشتہ لگ بھگ 21 سال سے اقتدار میں ہے۔ وہ 2003 میں ترکی کے وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے جبکہ 2014 میں ملک کے صدر بنے تھے۔ یوں اب ان کا دور اقتدار تیسری دہائی میں داخل ہو گیا ہے۔ آخر طیب اردوان کے پاس ایسی کون سی گدر سنگی ہے کہ جو عوام اس کو نہ اقتدار سے الگ کرتی ہے نہ ہونے دیتی ہے؟ ترکیہ کی عوام کی لازوال محبت کرنے کی بہت ساری وجوہات ہوں گی، لیکن طیب اردوان کی ملکی اور غیر ملکی مقبولیت کا سب سے بڑا راز ان کی کارکردگی ہے۔ انہوں نے ترکیہ کی لولی لنگڑی معیشت کو نہ صرف اپنے پاؤں پر کھڑا کیا بلکہ اس کو دنیا کی 20 بڑی معاشی طاقتوں کے درمیان لا کھڑا کیا۔ آج ترکیہ G20 میں شامل ہے۔ چند سالوں میں ترکیہ معیشت کو 111ویں نمبر سے اٹھا کر 16ویں نمبر پر لے آئے۔ 10 سال پہلے ترکیہ میں فی کا سالانہ آمدنی $3500 تھی جبکہ آج $13,000 ہے۔ اردوان کے آنے سے پہلے ترکیہ بھی مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور بیرونی قرضوں کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ اردوان بے روزگاری کی شرح 38% سے کم کر کے 2% پر لے آئے۔ اردوان اربوں روپے کا بجٹ خسارہ ختم کر کے بجٹ کو منافع بخش بجٹ بنا ڈالا۔ ملکی خزانے میں $100 ارب کا اضافہ کیا، قومی پیداوار کو $1100 ارب تک لے گئے۔ ترکیہ نے 2017 میں تمام بیرونی قرضوں سے نجات حاصل کر لی۔ ورلڈ بینک کو آخری قسط 2017 میں ادا کر کے آج الٹا ورلڈ بینک ترکیہ کا اربوں ڈالر کا مقروض ہو چکا ہے۔ برآمدات میں حیرت انگیز حد تک اضافہ کیا گیا اور محض $6 ارب کی برآمدات کو $200 ارب پر لے گئے۔ آج 190 ممالک میں ترک مصنوعات پہنچ رہی ہیں۔ پورے یورپ میں ترکی کی تیار کردہ گاڑیاں اور الیکٹرونکس کا سامان استعمال ہو رہا ہے۔ بہترین ڈرامے بنا کر پوری دنیا کو اپنی شاندار تاریخ اور ملکی خوبصورتی سے متاثر کیا، جس کی وجہ سے ترکیہ میں بیرونی سرمایہ کاری اور سیاحت کو خوب فروغ ملا۔ امریکہ نے جب ترکیہ کرنسی لیرے پر پابندی لگائی کہ لیرے کو ڈالر کے مقابلے میں ٹکا ٹوکری کرنے کا منصوبہ بنایا تو ترک عوام نے اردوان کی درخواست پر نہ صرف ڈالر کا بائیکاٹ کیا بلکہ ہر اس چیز کو خریدنا بھی بند کر دیا کہ جس کا تعلق ڈالر سے تھا۔ جس کے پاس جتنے ڈالر تھے انہوں نے لا کر مارکیٹ میں پھینک دیے۔ مارکیٹ میں کوئی ڈالر کا خریدار نہیں ملتا تھا، لوگ
ڈالر خریدنا ملک سے غداری سمجھتے تھے۔ اس قوم کے نزدیک غداری سے بڑی گالی کوئی نہیں تھی اور اس سے بڑا کوئی دوسرا جرم نہیں۔ ڈالر بجائے اڑان بھرنے کے الٹا گراوٹ کا شکار ہو گیا۔ آج بھی وہاں ڈالر 20 ترکیہ لیرے کا ہے۔ پچھلے 10 سالوں سے 125 نئی یونیورسٹیاں، 190 کالجز اور 1,70,000 نئی کلاس، تاکہ ایک کلاس میں 21 سے زائد طلبہ نہ ہوں۔ استاد کی تنخواہ ڈاکٹر کے برابر کی اور اساتذہ کے احترام میں اضافہ کیا۔ تعلیمی بجٹ 7.5 سے 34 ارب تک بڑھا دیا۔ ترکیہ کی قومی ایئر لائن کو دنیا کی 7ویں بڑی ایئر لائن بنایا اور 24 نئے ایئرپورٹس تعمیر کروائے، 510 نئے ہسپتال اور 35,000 ٹیکنالوجی لیب بنوائیں۔ ترکیہ کے ہر باشندے کا علاج مکمل مفت کر دیا۔ ترکیہ کی قوم نے بھی ان عظیم کارناموں کا صلہ یوں دیا کہ اردوغان کے خلاف ہونے والی سازش کو ناکام بنانے کے لیے جانیں دے دی۔ مسلسل 5ویں بار اپنا حکمران بنایا اور اس کے ہر حکم پر دل و جان سے اس کا ساتھ دیا۔ حالیہ زلزلوں نے ترکیہ میں سب سے زیادہ تباہی مچائی، لیکن وہ قوم اس سے اچھے انداز میں نمٹ کر بحالی کے لیے سرگرم ہے۔ سب سیاستدانوں نے مل کر الیکشن اصلاحات کی اور ذاتی، شخصی، گروہی یا سیاسی مفادات کی بجائے قومی مفادات کو مقدم رکھا۔ یہ وجہ ہے کہ ترکیہ میں زلزلے کی تباہی کے باوجود بر وقت انتخابات منعقد ہوئے اور ہارنے والوں نے کھلے دل کے ساتھ اپنی شکست کو بھی تسلیم کیا۔ اس پوری سٹوری میں سمجھنے والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں اگر کوئی سمجھنا چاہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔